کیا آپ نے سوچا تھا کہ برسوں سے غریبی، بھوک اور وار میں رہنے والا کنٹری افغانستان بہت جلد پوری دنیا کو حیران کر دے گا؟ جی ہاں، افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہے ہیں جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کوش تیپا کنال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی مدد، کوئی اکوپمنٹ یا کوئی انجینئرز نہیں لیے، اور آج جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو قریب 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن افغانستان کو اتنی بڑی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی، اور ایکسپرٹ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان ہے، ویسٹ سائڈ پہ ایران ہے، نارتھن سائڈ پہ ترکمنستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ میں افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ افغانستان مکمل طور پر دوسرے کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ادھر ہندوکش کے برف سے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ادھر ہیلمند ریور سے آتی ہے جو ہندوکش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران افغانستان بارڈر پر برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دریا آج کل ایران اور افغانستان میں ایک پولیٹیکل ٹینشن کا کوز بنا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان اس ریور پر یہ نہر ایک دم بنا رہا ہے اور ایران کے اکارڈنگ ایک دم سے ہمون کے سارے ایریا پر بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے امو دریا، جسے انگلش میں دا آکسس ریور بھی کہا جاتا ہے۔ ریور آکسس سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ نارتھن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پہ ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمنستان میں انٹر ہوتا ہے اور پھر ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایرل سی میں جا گرتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پہ کوش تیپا کنال بنائی جا رہی ہے۔ افغانستان دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جس کا 70% ایریا پہاڑوں سے کورڈ ہے۔ افغانستان کے ساؤتھرن ریجن میں ایران اور پاکستان بارڈر کے ساتھ راجستھان ہے، تو بیسیکلی قندھار سے نیچے یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اب اگر لوگوں کی بات کریں تو افغانستان میں بہت زیادہ ایتھنک ڈویژنز ہیں۔ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 42% پشتونس ہے، 27% تاجک ہے، 9% ہزارہ اور 9% ازبک ہے، اور باقی احمق، ترکمانی اور بلوچ وغیرہ ہیں۔ اگر ہم ہسٹریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے، کیونکہ یہی سے مغل، تتاری، سوری، غزنوی، عبدالی اور خلجی سب کانٹیننٹ میں آئے۔ اب اگر واپس افغانستان کے واٹر سسٹم پر آئیں تو یہ سارے دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور اسی لیے افغانستان ہمیشہ سے بہت سخت واٹر کرائسس کا شکار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغانستان وار کے بعد تو اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس نارتھن ریجن میں پانی کی بہت کمی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ نے یہ حل سوچا کہ آکسس ریور سے ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے جو 285 کلومیٹر پر اس سارے نارتھن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی، اور اس کانٹریکٹ کی مدد سے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ کی اس خشک راجستھان کو لش گرین کھیتوں میں بدلا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد یہاں پر گیہوں اور دوسرے کئی اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغانستان گورنمنٹ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% ویٹ دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا، جس کی انیشیل کمپلیٹیشن ڈیٹ تو 2028 تھی، مگر جس سپیڈ سے اس پر کام ہو رہا ہے، ایکسپرٹس کے مطابق 2025 میں ہی یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے انجینئرز اور ایکسپرٹس حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس سارے روٹ پر کھدائی کی جائے گی۔ ابھی تک 100 کلومیٹر کے ایریا پر کھدائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل کنٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے، اور قریباً 7000 ہول ٹرک اور ایکسکیویٹرز سے کام لیا جا رہا ہے۔ ٹرکس اور ایکسکیویٹرز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکسکیویٹرز مٹی اٹھا کر ٹرک میں ڈالتے ہیں، اور سپروائزر کرنے والا انجینئر جب اوکے کرتا ہے تو ٹرک یہ مٹی لے کر نہر کے کناروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اس نہر کی کنکریٹ باؤنڈری بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور نیچرل باؤنڈری بن جاتی ہے۔ ایسی باؤنڈری جس میں کوئی ایڈیشنل خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اس نہر کو کنکریٹ سلیب سے فل نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ دونوں سائڈز کی زمین پر بھی اریگیشن ہو سکے گی، اور آلریڈی افغانستان گورنمنٹ نے اس نہر کے بارڈر پر سبزیاں اور پودے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کھدائی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر سے واٹر پمپس کے ذریعے قریباً 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر سارے کھیتوں پر پانی پہنچ جائے گا۔ ایک اور کمال چیز یہ کی گئی ہے کہ ٹیوب ویلز کے اوپر سولر پینلز لگائی گئی ہیں تاکہ ٹیوب ویلز اور موٹر کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کو لے کر کافی میڈیا پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا، جیسے کہ کئی ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ افغانستان انجینئرز اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایکسیکیوٹ کر سکیں۔ اسی طرح ایسی افواہیں بھی آئی کہ کنٹریکٹرز کو ٹائم پر پیسے نہیں دیے جا رہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔
सब लोकल इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हज़ारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं। दूसरी, थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ भी सामने आई कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पर पैसे ना मिलते तो ये प्रोजेक्ट इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता। इसके अलावा जोजान, बल्ख और फरियाब में रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उनके एरिया में पानी आएगा, जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर अभी तक एक प्रॉब्लम आई है और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज़ ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से सवालात उठाए हैं कि कैसे नहर इन दोनों कंट्रीज़ में इस ज़रिए से आने वाले वाटर सप्लाई को 50% तक काम करने देगी। अफगानिस्तान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज़ में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज़ को कन्विंस कर रहे हैं कि अलमती एग्रीमेंट ऑफ 1992 के तहत अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है, और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फ़ायदे के लिए इस रिवर पर कराकोरम कनाल बना सकते हैं तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराकोरम कनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और उसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया था, ऑक्सिस रिवर से पानी लेकर कराकोरम डिजर्ट में इरिगेशन की जा सके। इस कनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे राजस्थान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया, और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। पॉलिटिकली ये इशू कैसे भी सॉल्व हो, मगर इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदा लेने वाला है। चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है। जो कंट्री पिछले 4 सालों में जंग की आग में जल रहा हो, उसके लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।